السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا وامیت قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ محترم حضرات و خواتین، تیسرے پارے کا خلاصہ جس میں واقعات اور قصص ہیں وہ بیان کروں گا۔ اس پارے میں ایمان بالآخرت، موت کے بعد زندگی، اس پر اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات کے ذریعے سے ایمان بالآخرت کا عقیدہ پیش کرتا ہے۔ پھر سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے، اور آل عمران کون ہے، عمران کا خاندان کون ہے، اس کا مختصر تعارف یہاں پیش ہوتا ہے۔ ایمان بالآخرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ نمرود کے درمیان میں جو ڈیبیٹ ہوا، جو مناظرہ ہوا، وہ یہاں ایک منظر ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف آزمائشوں سے آگے بڑھے، یہاں تک کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچایا۔ پھر نمرود کے دربار میں پوری رعایا کے سامنے حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان میں ایک ڈیبیٹ چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید اور آخرت کا تصور پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے سلسلے میں آپ نے فرمایا، اللہ کی ذات وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا، اچھا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں لوگوں کو حیات دیتا ہوں اور لوگوں کو مارنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تو خدا ہے تو میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرے اندر قدرت ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال۔ قرآن کہتا ہے کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ گیا، نمرود کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس واقعے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا اللہ کی نظر میں سب سے عمدہ کام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص کی بات سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو جہاں بھی موقع ملے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت پیش کرنے کا موقع ملے، بلا چوں چرا وہ پیش کرے، البتہ حکمت سے پیش کرے، موقع کو صحیح وقت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں کے سامنے رکھے۔ لیکن یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوے کے دائی بڑا ذہین بھی ہوتا ہے۔ اس نے نمرود نے کہا کہ موت و حیات تو میرے اختیار میں بھی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ٹیکنک استعمال کیا وہ یہ کہ آپ وہاں مرعوب نہیں ہو گئے، نمرود کے اس جواب سے مرعوب نہیں ہو گئے، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی اور کہا کہ اچھا موت و حیات تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو واقعی تیرے اندر یہ قدرت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کے ساتھ ساتھ انسان کو حکمت بھی چاہیے اور حاضر جوابی بھی چاہیے اور ذہانت بھی چاہیے۔ الحمدللہ ہماری اپنی امت مسلمہ، اپنی قوم میں ایسے دائیوں کی، ایسے حکمت والوں کی کوئی کمی نہیں۔ ہر دور میں علماء پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کو بنایا جو ہر وقت ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس صدی کے لوگوں میں سے میں آپ کو تعارف کروں، مولانا ثناء اللہ امرتسری جو اہل حدیث کے عالم دین ہیں، وہ باطل فرقوں کے ساتھ بڑے زبردست مناظرے کرتے تھے۔ جس وقت ہندوستان اور پاکستان اور ایشیا میں مارکسزم اور کمیونزم کا بول بالا تھا، اچھے مسلمان جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے وہ الہاد پرست ہوتے تھے، لاجین بن جاتے تھے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ایک ایسا لٹریچر پیش کیا جس کی وجہ سے اچھے ایسے الہاد کی طرف جانے والے اچھے مسلمان بنے۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ٹی وی ڈیبیٹس میں مفتی شمائل کو دیکھتے ہیں، مفتی ندیم صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اس سے پہلے احمد دیداس صاحب رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء اور بہت سارے جامعات اور مدارس سے ایسے علماء ہمیشہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر آگے کا واقعہ یہ بتاتا ہے
کہ ایک ویران بستی سے ایک ولی اللہ ایک بزرگ گزرے. تفاسیر میں وہ گزرنے والے کون تھے اور وہ بستی کون تھی اس کی نشاندہی ہے، لیکن کوئی تیقن نہیں ہے. وہ بستی بیت المقدس تھی. ایک بزرگ وہاں سے گزرے جن کا نام عزیر علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات پیش کی ہے. جو بھی ہو، انہوں نے دیکھا کہ ایک اچھی خاصی بستی اجڑ گئی ہے، ویران ہو چکی ہے. انہوں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ ویران بستی، اتنی آباد بستی کیسے اجڑ گئی؟ کیا یہ دوبارہ آباد ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دیا. ان کے ساتھ کچھ توشہ تھا اور ان کے ساتھ ایک گدھا تھا. 100 سال تک وہ مرے پڑے رہے. 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیا اور پوچھا تم کتنے دن کی نیند لیے ہو؟ اس شخص انہوں نے کہا کہ میں غالباً ایک دن سویا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھو. گدھا مر چکا تھا، جسم ختم ہو چکا تھا، گوشت ختم ہو چکا، صرف ہڈیاں تھیں. ہڈیوں سے ایسا ہوا کہ کئی سال ہو گئے ہیں گدھے کو مرے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے توشے کو دیکھو. کھانا جو تھا ان کے پاس وہ بالکل فریش تھا، بالکل تازہ تھا. ایک عجیب و غریب مثال اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ اس ولی اللہ کے سامنے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرتا ہے، کیسے ویران کو آباد کرتا ہے، کیسے مردہ کو زندہ کرتا ہے. پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں نقل کرتے ہیں. جب آپ نے کہا اے رب، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک چھوٹا سا ایک سوال پیدا ہوا، اور یہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن کیسے زندہ کرتے ہیں؟ جو مر گئے کیسے زندہ کرتے ہیں؟ ایسے سوال بہت سارے موقعوں پر ہے، لیکن قرآن مجید بڑے عمدہ طریقے سے اس کا جواب دیتا ہے. اگر آپ بتا سکیں تو بتائیے. جی، قرآن مجید ایک جملے میں اس کا جواب دیتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. ہاں، یہ تو یہاں بات آئی. اور کن فیکون، یہ ہاں، اور بہت سارے طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، لیکن بہت بہترین عمدہ جواب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے جس نے پہلے بار بنایا اس کے لیے دوسرے بار، تیسرے بار، چوتھے بار بنانا کیا مشکل ہے؟ جو چیز نہیں تھی جس کو وجود میں اللہ تعالیٰ نے لایا، تو اس کو دوبارہ بنانا، تیسرے بار بنانا، چوتھے بار زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تمہیں یہ شک ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ آپ نے کہا حضرت ابراہیم لا ولیکن بلا لیطمئن قلبی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میرے دل کے اطمینان کے لیے میں پوچھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو 4 پرندوں کو لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، اور پھر ان ٹکڑوں کو 4 الگ الگ سمت میں، 4 الگ پہاڑوں پر رکھو، پھر آؤ اور انہیں پکارو، وہ تمہاری طرف زندہ ہو کر دوبارہ تمہاری طرف دوڑ کر آئیں گے. ایک واقعہ ایسا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. اس مفسرین نے اس کی تفسیر مختلف طریقوں سے کی ہے، الگ بات ہے، لیکن یہاں موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے مردہ پرندے جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے دوبارہ زندہ کر کے ان کے آنکھوں کے سامنے پیش کیا گیا. یہاں اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو سوچنے پر پابندی نہیں ہے، سوال پر پابندی نہیں ہے. جو سوال دل و دماغ میں ابھرتے ہیں وہ سوال جائز ہے، ہر قسم کا سوال جائز ہے. اللہ کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں سوال کرنا بری بات نہیں ہے، سوال کا آنا بری بات نہیں ہے. لیکن حق آنے کے بعد کٹ حجتی، حق آ جانے کے بعد کٹ حجتی، غیر ضروری بحث جدال، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر آگے آل عمران کا سورہ شروع ہوتا ہے. آل عمران کا سورہ، اس میں عمران کے خاندان کا یہاں تذکرہ ہوتا ہے. یہ عمران کون ہے؟ عمران بنی اسرائیل کے ایک بزرگ آدمی ہیں. ان کی بیوی جب حاملہ ہوئی، آل عمران کا مطلب ہے کہ عمران کا خاندان. ان کے بیوی جب حاملہ ہوئے، انہوں نے نظر مانگی اللہ سے، اے اللہ مجھ سے جو اولاد پیدا ہوگی میں اس اولاد کو تیری راہ میں لگا دوں. بیت المقدس میں وہ تھے، وہاں فلسطین میں تھے. بیت المقدس جو مرکز تھا اس وقت، اس بیت المقدس کی
کی خدمت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، مربی کی حیثیت سے، مختلف جو بھی ہو سکتا ہے، آپ نے حضرت عمران کی بیوی نے نظر مانگی کہ میں اپنے جو ہونے والے بچے کو میں اللہ کے حوالے کروں گی، اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن جب اولاد ہوئی تو بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ انہوں نے کہا عمران کی بیوی نے، اے اللہ، لڑکا اور لڑکی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے بیٹی کا نام مریم رکھا ہے، بیٹی ہونے کے باوجود بھی میں اللہ کی راہ میں پیش کرتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو قبول کیا اس کام کے لیے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے۔ اس واقعے سے بظاہر ایک معمولی سا واقعہ ہے، اس میں بہت سارے سبق کے پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیک ماں باپ اپنے اولاد دنیا میں آنے سے پہلے اولاد کے بارے میں ایک گول، ایک ویژن رکھتے ہیں۔ میرا بیٹا حافظ بنے گا، میرا بیٹا عالم بنے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے گا لیکن اچھا ڈاکٹر بنے گا۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں صرف دنیاوی فکر نہیں کرتے بلکہ اخروی فکر بھی رکھتے ہیں اور دین کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اچھا نام رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے صرف مرد نہیں بلکہ عورت بھی خدمت انجام دے سکتی ہے، اور دین کے لیے صرف مردوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عورتوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور جتنا کام مرد کر سکتے ہیں اتنا ہی کام عورتیں بھی اللہ کی راہ میں کام کر سکتی ہیں۔ اور یہاں حضرت بنت عمران کی بیوی کی جو دعا، انہوں نے کہا کہ آخر میں کہا کہ میں ہونے والی اولاد کو اے اللہ تیری پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے۔ اولاد کی حفاظت کے لیے دعا کرنا، شیطان کے گمراہی سے بچانے کی دعا کرنا، اس کی فکر کرنا والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ پھر آگے جو ذکر ہوتا ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ یہ مریم علیہ السلام جب شعور کو پہنچی تو بیت المقدس میں حوالے کیا، بیت المقدس میں رہے، وہاں جو بزرگ رہے مربی کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے، وہ نبی تھے، وقت کے نبی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے محمد شخص تھے، تو حضرت زکریا رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے، خالو ہوتے تھے۔ جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کی ایک مخصوص جگہ تھی، وہاں آپ بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، اللہ کے ذکر بجا لاتے تھے۔ جب بھی بارہا ایسا ہوا کہ زکریا علیہ السلام آتے، دیکھتے کہ مریم علیہ السلام کے پاس ایسے میوے، ایسے فروٹس، ایسے پھل ہیں جو سیزن کے نہیں ہیں، جیسے ونٹر میں مینگو ہے، آم آ گیا، اور سمر میں سیتا پھل ہے، ان سیزنل فروٹ حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل، یہ فروٹ جو سیزنل نہیں ہے، یہ تمہیں کہاں سے مل رہے ہیں؟ تو حضرت مریم فرماتی ہیں، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، یہ جو مجھے رزق ملتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایسے قبول کیا، اور آگے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک ایسا مقام ملنے والا ہے کہ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کا راست تعلق حضرت مریم علیہ السلام سے ہوا۔ فرشتے آتے رہے اور ان کو رزق پہنچاتے رہے، مختلف قسم کے میوے دیکھتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو کیا ہے، یہ جو کرامات ہے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں خاص فضل کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو مریم بیٹھ کر دعا کرتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، یہ وہ خاص جگہ ہے کہ مریم کا ایک خاص تعلق اللہ تعالیٰ سے بن گیا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی خیال آیا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اولاد نہیں ہے، شاید یہاں بیٹھ کر اگر میں دعا کروں اولاد کے لیے، شاید اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے۔ آپ نے دعا کیا، ہنالک دعا زکریا ربہ، سورہ مریم میں یہ بتایا گیا کہ اذ نادى ربہ نداء خفیا، وہاں بیٹھ کر آہستہ سے چپکے سے حضرت زکریا علیہ السلام دعائیں کرتے رہے۔ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب تو اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی اس کرامت کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو دیکھ کر حضرت زکریا کو ایک امید جاگی، اور آپ وہاں بیٹھ کر چپکے سے دعا کرتے رہے، اور آپ نے کہا، قال ربی انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے، ولم اکن بدعائی
दुआई का रब्बी शकिया, लेकिन ए रब मैं दुआ से मायूस नहीं हूँ, तेरे फजल से मैं मायूस नहीं हूँ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की यह दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। फरिश्ते आए और हजरत यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी है। कुरान मजीद जो मंजर पेश करता है वो ये है, आप दुआ करें और मुसलसल नमाज में रहे। कहा कि हालत वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, और उस मेहराब में ठहरे आप नमाज की हालत में थे, तो फरिश्तों ने आकर कहा इन्नल्लाह युबश्शिरुक बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। ऐ ज़करिया, अल्लाह ताला की तरफ से आपको खुशखबरी है कि अल्लाह ताला यहिया के नाम से आपको औलाद देने वाले हैं, जो बाद में आने वाले नबी की गवाही देंगे और सरदार होंगे। और हसूर का मतलब निहायत इबादत गुजार और औरतों के करीब भी न पहुंचने वाले और नेकोकार नबियों में से उनका शुमार होगा। आप फरिश्ते उनकी खुशखबरी सुनाते हैं। उनको ताज्जुब होता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे अंदर ऐसी कोई वो औलाद नहीं हो सकती। फिर आप फरिश्तों से पूछते हैं मुझे कोई ऐसी निशानी बता दो, मुझे यकीन हो जाए कि मुझे औलाद होने वाली है। फरिश्तों ने कहा कि तुम्हें 3 दिन तक बात करने की कुदरत नहीं होगी, तुम बात करना भी चाहोगे तो बात नहीं कर सकोगे सिवाय इशारों के। फिर उन 3 दिन के वो उनका रोजा था, समझिए, गुफ्तगू ना करने का रोजा था। उसके बाद अल्लाह ताला उन्हें औलाद से नवाजता है। इस वाक़े से ये मालूम होता है, इस वाक़े से मुझे और आपको ये सबक लेना है, नामुमकिन हालात में भी दुआ नहीं छोड़ना चाहिए। नामुमकिन हालात में भी, नामुमकिन हालात में भी मायूस नहीं होना चाहिए, दुआ को तर्क नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। और जिस वक्त हमें कोई जरूरत है, हालात बिल्कुल नामुमकिन लग रहे हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह में, अल्लाह ताला के जिक्र में, अल्लाह ताला की इबादत में कसरत पैदा करना चाहिए। मायूस होकर बैठना नहीं चाहिए। जिस वक्त जितनी जरूरत है अल्लाह ताला से मुस्तकिल दुआ भी करना चाहिए और अपने जिक्र अज़कार में, अल्लाह ताला की तस्बीह में इजाफा करना चाहिए। आखिरी वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फिर ये फरिश्ते हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बार बार आते थे। एक मरतबा उन्होंने खुशखबरी दी कि अय मरियम इज़ क़ालतिल मलाइका या मरियम इन्नल्लाह इस्तफ़ाकी व तहर वस्तफ़ाकी अलन निसाइल आलमीन। अय मरियम, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है, आपको बिल्कुल पाक साफ रखा है अल्लाह ताला ने, और पूरे खवातीन, पूरे वुमेन्स के मुकाबले में अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। अय मरियम, तुम बस अल्लाह के सामने रुकू और सजदा करो और अल्लाह ताला के खास रखो। फिर चंद दिनों के बाद और फरिश्तों ने कहा कि इस तरह से वही आपके पास आती रहेगी, हम अल्लाह का पैगाम लेकर आते रहेंगे। अहमद दीदाद ने एक मरतबा एक डिबेट हो रहा था, क्रिश्चियन फादर कहा कि द कुरान वॉज रिटन बाई मोहम्मद, ये तो मोहम्मद की लिखी हुई किताब है, मोहम्मद ने लिखा। उस वक्त अहमद दीदाद साहब ने कहा अगर ये कुरान मोहम्मद की लिखी हुई होती तो कुरान में खदीजा का नाम होता, फातिमा का नाम होता, आमिना का नाम होता। कुरान में मरियम का नाम है और मरियम एक सूरत मरियम के नाम से है। ये मोहम्मद की किताब होती, मोहम्मद की लिखी हुई किताब होती तो मरियम का नाम नहीं होता, आमिना का होता, खदीजा का होता या फातिमा का होता। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को जो एजाज बख्शा है, दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत, बेहतरीन खातून है ना, बाइबल भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी के बारे में उतना बयान नहीं कर सकता जितना कुरान मजीद बयान करता है। फिर दूसरी खुशखबरी फरिश्ते हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को आकर उन्होंने सुनाया कि अल्लाह ताला आपको बेटा दे देंगे, आपको औलाद से नवाजेंगे जिनका नाम ईसा होगा। हजरत मरियम परेशान हो गई। हजरत मरियम परेशान, मुझे ना शादी हुई है, ना किसी मर्द ने छुआ है, मैं ताज्जुब नहीं है कि होगा, लेकिन मैं क्या जवाब दूंगी। फिर फरिश्तों ने कहा नहीं, ऐसा नबी, ऐसा बेटा आपको अता करेगा जो झूले में बात करेगा, जो झूले में बात करेगा, झूले में जो उस उम्र में जो बच्चे बात नहीं कर सकते वो बेटा गवाही देगा, और वो बेटा सबको अल्लाह की तरफ, अल्लाह की वहदानियत की तरफ दावत देगा और अपने नबी होने का, अपने बरहक नबी होने का ऐलान करेगा और लोगों को, भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाएगा।
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مختلف آزمائشوں سے گزرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے، بنی اسرائیل یہودی ان کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے میرے مددگار، من انصاری الی اللہ، حواریوں نے کہا، اچھے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، نحن انصار اللہ، کہا کہ عیسیٰ ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ عیسیٰ کی مدد کرنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو دشمن تھے، ان کے مخالفین تھے، اس زمانے کے بڑے لوگ تھے، یہودی پارسا تھے، یہودی اشراف تھے، یہودی سردار تھے۔ عیسیٰ کا ساتھ دینا گویا کہ موت کو دعوت دینا تھا۔ اس کے باوجود بھی کچھ اہل ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہیں، جسے قرآن مجید نے بڑی تعریف کے ساتھ تعریف و توصیف بیان کیا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی طرف مددگار طلب کرنا وہ انبیاء کی سنت رہی ہے۔ ہر زمانے میں نبیوں کے ساتھ دینے والے کھڑے رہے، آج بھی اور کل بھی اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے جب بھی آواز آئے، جب بھی مطالبہ ہو، مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ اس سے جو ہو سکتا ہے دین کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھے اور دین کے خدمت کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پارے کے ذریعے سے جو بھی سبق آموز پہلو ہیں مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔